چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ ہمارا سینہ کھول دے اور ہمارے لیے ہمارا کام آسان کر دے، اور ہمارے زبانوں کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ ہمیں سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس پہ چلنے کی ہمیں طاقت دے، چلو بھائی۔ اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا کر اور یہ طاقت دے۔ میں ذرا خالہ کا مائک ذرا میوٹ کر دیتا ہوں، اینڈ میں کھول دوں گا انشاءاللہ۔ ایک سیکنڈ، میوٹ میوٹ نہیں ہو رہا۔ چلو یہ خالہ جی اپنا مائک ذرا میوٹ کر لیجیے گا ذرا۔ اچھا السلام وعلیکم السلام خالہ جی۔ میوٹ ہے نا؟ اچھا اب ہو گیا۔ ہاں جی ہو گیا تھا۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے وہ کریں گے سورہ اخلاص، اور اخلاص یعنی کہ خلوص، اور جو ہے وہ پیوریفیکیشن انگلش میں وہ کہتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ اندر کوئی آپ کے ملاوٹ نہ ہو کسی قسم کی بھی۔ اور مزے کی بات یہ کہ ہے چھوٹی صورت، ٹھیک ہے، اور شروع میں لگتا تھا ہمیشہ کہ نا یہ چھوٹی صورت ہوگی، آسان ہے، پتہ ہے اللہ ایک ہے، یہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب تفسیر کرتے ہیں اس کی تو پتہ لگتا ہے اس کے اندر ہی ماشاءاللہ پوری جو ہے نا وہ ایک ڈیٹیل دنیا ہے جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، تو اس کو آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو ہے وہ سب کو میوٹ بڑے باقی میوٹ نہیں ہو رہے، ایک سیکنڈ سوری، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی سوری۔ تو یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت عموماً مانی جاتی ہے، لیکن کچھ جو ہیں وہ اسکالرز نے اور پرانے لوگوں نے اس پہ اختلاف کیا ہے کہ یہ نا مکی ہے یا مدنی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جو احادیث ملتی ہیں اس میں کچھ احادیث ایسی ہیں جس میں جو ہے فار ایگزامپل عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی قریش نے پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں بتائیں کہ خدا تمہارا جو رب ہے اس کا کیا شجرہ نسب ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ آئی کبھی کوئی نسب نہیں ہے، وہ ایک ہے، اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی نے اس کو جنا ہے۔ تو پہلے یہ ہو گیا کہ قریش جو تھی حضور کے ساتھ مکہ میں تھی، ٹھیک ہے نا، اور آگے جا کے جو ہے وہ جو پولیتھیس تھے اور جو ڈفرنٹ خداؤں کو مانتے تھے انہوں نے بھی پوچھا سوال اسی طرح کا، اور اکرمہ نے کہا کہ ابن عباس نے کہا ہے کہ یہودیوں نے پوچھا، ٹھیک ہے، جن کے اندر کعب بن اشرف، ہوئی بن اخطب تھے، جنہوں نے حضور سے پوچھا کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں بتاؤ اپنے رب کی صفات کیا ہیں، تمہارے رب کی صفات کیا ہیں، کہ جس نے تمہیں نبی بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے تورات اس سے جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بھی یہ بندہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ تو یہودیوں کو ہمیں پتہ ہے کہ وہ جب مدینہ گئے تو وہاں پہ یہودی ملے تھے اور انہوں نے تب سوال کیا تھا، تو کچھ تب پھر اس حدیث میں آتا ہے کہ بھی یہ صورت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اینڈ میں نقص یہ کیا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو ڈفرینٹ مواقع پہ نازل کیا ڈپینڈنگ اپان کون کب سوال پوچھ رہا ہے۔ اگر مکہ میں پوچھا گیا سوال، کافروں نے پوچھا، مشرکوں نے پوچھا، تو تب اللہ نے کہا کہ یہ میری خصوصیات ہیں، یہ جامع ترین صورت ہے، چھوٹی سی انہیں بتا دو کہ یہ اللہ کی صفات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہودی نے پوچھا مکہ مدینہ جا کے تب بھی نازل ہوئی کہ یہ بتا دو کہ یہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو ہے وہ ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ ایک تہائی قرآن کہا جاتا ہے اس کو، اور ایک تہائی قرآن اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن کے اگر ہم جو ہے تمام سبق اور سبجیکٹ میٹر دیکھا جائے تو اللہ کے بارے میں ایک تہائی کر بات ہو رہی ہے، ایک بات ہو رہی ہے اللہ کے بارے میں، ایک بات ہو رہی ہے نبوت اور رسالت کے بارے میں، اور ایک بات ہو رہی ہے آخرت کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے ان تین ڈفرنٹ سبجیکٹ کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے تو اللہ کا جو ٹاپک ہے وہ آدھا ون تھرڈ ہوا، تو اس لحاظ سے بھی کہتے ہیں کہ ون تھرڈ آف دی قرآن ہے بیسکلی یہ، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ کو پہچاننا، اور اللہ کیا ہے اگر سوال دماغ میں آتا ہے تو اس کے لیے سورہ اخلاص ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اب اس ٹائم جب یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی مکہ میں، تو اس ٹائم پہ اگر دیکھا جائے کہ اس وقت مکہ کے اندر کون کون سے مذاہب یا کون کون سے لوگوں کا کیا رجحان تھا یا گمان تھا خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کیا گمان تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ وہاں پہ آلریڈی پولیتھیس تھے اور جو مشرک تھے اور ڈفرینٹ بتوں کو پوچھتے تھے، تو وہ کچھ ایسے خداؤں کو مانتے تھے جو کہ لکڑ کے بنے ہوئے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے بنے ہوئے ہیں،
ان کے دماغ میں تھا جی کچھ اس کا کوئی باڈی ہے، کوئی اس طرح کا ہے، دیوتا کی طرح ہے کہ فلاں کی طرح ہے کہ شیپ ہے، کوئی فارم ہوگی اس کی جس کو وہ تراشتے تھے پھر، ٹھیک ہے. کچھ کہتے تھے کہ بھئی کہ اس کا اگر وہ گاڈس ہے، ٹھیک ہے، اگر عورت کی شکل میں ہے تو اس کا ہسبینڈ بھی ہوگا، ہسبینڈ کی شکل میں ہے تو ہسبینڈ وائف میاں بیوی بنایا ہوا خداؤں کا، ٹھیک ہے، اور خداؤں کی اولاد انہوں نے منسوب کی بھی، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. تو اسی طرح کرسچن جو تھے اس زمانے میں، ان کے وقتوں میں، وہ بھی کہتے تھے کہ خدا ایک ہی ہے لیکن اس کا بیٹا بھی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جوز جو تھے، یہودی تھے، ان کو بھی یہ ماننا تھا کہ خدا ایک ہے، کیونکہ یہ دونوں مذاہب جو تھے حضرت ابراہیم سے آگے نکلے تھے جب، تو یہ سب مونوتھیسٹک کہتے ہیں کہ بھی ایک خدا کو ماننے والے. لیکن ان کی جو شکلیں انہوں نے بنا دی ہوئی ڈفرنٹ، اس کی وجہ سے یہ ماجرا ہے کہ نا وہ انہوں نے پھر کہا کہ خدا تو ایک ہے لیکن اس کا بیٹا بھی ہے. تو حضرت یہودیوں نے کیا کیا کہ یہودیوں نے کہا کہ بھی خدا تو ایک ہے لیکن اس کی باڈی بھی ہے، اور جو ہے اس نے اپنے ایک فلاں بندے سے لڑا بھی ہے، اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام جو ہے عزرا یا عزیر کہا جاتا ہے. حضرت عزیر کو بنا دیتے ہیں اس کا بیٹا، اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ. اسی طرح جو ہے وہ زoroastrian ہیں جو کہ آگ کو پوجنے والے ہیں. ان کے لیے جو آگ جو ہے، جو چیز فائدہ دیتی ہے، جو ہمارے پاس ایک ہے جو کہ ہندو ہیں، وہی کہتی ہیں جو چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے وہ خدا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں گائے دودھ دیتی ہے تو وہ ہماری خدا ہو گئی، ٹھیک ہے نا. آگ ہمیں تپش دیتی ہے تو خدا ہو گئی. تو ان کے لیے جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ خدا ہے، اس لیے کوئی ڈاکٹر بچا لے ان کو کہتے ہیں تم بھگوان ہو. تو یہ ان کا ماجرا ہے. حالانکہ ان کی اپنی کتابیں، یہ ہندوؤں کی کتابیں بھی کہتی ہیں کہ بھی خدا ایک ہی ہے. جو ذاکر نائک کا ویڈیو دیکھیں گے تو ایسا ہے. سبعینز صحیح ہے، جو کہ قرآن کے اندر بھی ذکر ہوا ہے سابعین کا، تو وہ سٹار ورشپرز ہیں، وہ تاروں کو پوجتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم نیوزی لینڈ میں ہیں، یہاں پہ بھی جو ہے وہ تاروں کو کافی جو ہے وہ مانا جاتا ہے، ان کے نام رکھے ہوئے انہوں نے تو لیکن ان ناموں کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے کہ ان سے اللہ نے قسم بھی اٹھائی ہوئی ہے ان تاروں کی کہ بھئی یہ تارے ہیں، اللہ نے بنائے ہوئے ہیں ان کو بیسکلی. لیکن یہ کہ وہ خدا کے کوئی درجہ نہیں ہے، وہ مخلوق کی بیسکلی. آپ دیکھتے ہیں کہ اس سورہ اخلاص کی کیا خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے اپنے ذہن میں تو جو ہمیں معلوم تھا ہمیشہ سے تو وہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے، تفسیر کیا کہتی ہے، وہ ہم سنتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو سورہ بخاری کہتی ہے کہ ایک ابو سعید تھا، ابو سعید سے ریکارڈ کیا ہے بخاری نے کہ ایک بندہ آیا، اس نے ایک بندے کو سنا قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے، اور وہ اس کو بار بار دہرائی جا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، اور اس نے حضور سے جو ہے نا وہ کہا کہ یار یہ بندہ ہے وہ بار بار سورہ اخلاص پڑھی جا رہا ہے. اور اس نے سورہ اخلاص کو نا تھوڑا سا کم تر سمجھنے کے چکر میں نا کہ چھوٹی صورت ہے، کیا چیز ہے چھوٹی سی نا، اس کو بار بار کیوں پڑھ رہا ہے نا یہ بندہ. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ سمجھاتے ہوئے بتایا کہ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جو ہے وہ جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری روح ہے، ٹھیک ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ جو صورت ہے، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. تاکہ اس کو بتانے کے لیے بھی اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ بتایا گیا کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو کہ ایک رات کو ایک تہائی قرآن پڑھ لے، ٹھیک ہے، ایک ہی رات کے اندر. تو سب نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے رسول اللہ، ایسا کون کر سکتا ہے، کیسے کر سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ بھئی کہ جو کل هو اللہ واحد ہے وہ ایک تہائی قرآن کا ہے، ایک تہائی قرآن ہے. تو رات کو جو ہے وہ ایک بیسیکلی کل هو اللہ پڑھ لو گے تو ایک تہائی قرآن تم نے رات کو پڑھ لیا سمجھو. ٹھیک ہے. اسی طرح بخاری کے اندر ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ امرہ بنت عبد الرحمن نے نے ریکارڈ کرایا ہے یہ حدیث کہ وہ جو رہتی تھی حضرت عائشہ کے حجرے میں. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا کیا کہ ایک بندے کو بھیجا ایک جہاد پہ، جنگ پہ، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھاتا تھا، وہ نماز کی امامت کراتے تھے، ٹھیک ہے نا، جو صحابی تھے. اور وہ کیا کرتے تھے کہ ہر نماز میں جو ہے وہ کلو اللہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی صورت پڑھتے تھے اس کے بعد سیدھا کل اولاد بھی پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے. تو باقی لوگوں نے واپس آ کے جو ہے وہ کہا کہ بھئی یہ بار بار اس طرح کل اولاد پڑھتے ہیں. تو حضور نے پوچھا کہ بھئی کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، وہ قرآن کل اولاد ہر نماز میں ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے اندر رحمان کی تعریف ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، رحمان کی تعریف ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے تو میں اس لیے اس کو بار بار پڑھتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اسے اخبرہ کہ اس کو خبر دے دو، اس کو بتا دو کہ ان اللہ تعالی یحبہ کہ بے شک اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. تو سبحان اللہ، آپ کو سورہ اخلاص سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا. تو یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ اس کو معمولی نہ سمجھے، اس سے محبت سے اللہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اس کی خبر اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے پہنچا دی ان صحابہ کے لیے.
اور اسی طرح بخاری کے اندر نماز کی کتاب میں کتاب الصلاح میں ایک اور آیا کہ ایک انصار تھے، وہ بھی جب نماز پڑھایا کرتے تھے مسجد قباء کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کوئی سورت پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو تھے وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو جو باقی لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ ان سے کمپلین کی کہ بھئی آپ جو ہیں وہ آپ کیوں بار بار جو ہے نا وہ سورہ اخلاص کے ساتھ کوئی اور پڑھتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ سورہ اخلاص کافی نہیں ہے، چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ایسا کوئی ماجرا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں ایسا نہیں کر سکتا، میں جو ہوں وہ سورہ اخلاص لازمی پڑھوں گا ہر نماز، ہر رکعت کے ساتھ نا، ہر سورت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگر تمہیں نہیں پسند تو بتا دو، میں جو ہوں چھوڑ دیتا ہوں تم لوگوں کو، میں تم لوگوں کو امامت نہیں کراؤں گا، تم کوئی اور بندہ پکڑ لو. لیکن وہ سب نے کہا کہ نہیں بھی آپ کو نہیں چھوڑنا، ہمیں آپ کے آپ پسند ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ضرور کرائیں. لیکن انہوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ ماجرا ہے ہمارے مابین، تو اس کو آپ ذرا حل کریں. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ بھئی او فلاں، تو جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ نہیں کرتا جو کہ تمہیں تمہارے بندے کہہ رہے ہیں، ساتھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تم اس کو کیوں نہیں مان لیتے، اور تم ہر رات میں کیوں جو ہے یہ صورت کو پڑھتے ہو. تو ان صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک جو ہے مجھے اس سے محبت ہے، ٹھیک ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہیں اس سے محبت جو ہے جنت تک لے جائے گی، ٹھیک ہے، تمہیں اس سے محبت، سورہ اخلاص سے محبت جنت تک لے جائے گی. تو یہ بیسکلی صرف اس کی محبت سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو یہ محبت جنت میں لے جاتی ہے. تو یہ بھی اس کی یہ خوبصورت بات ہوگی. اسی طرح امام مالک نے جو ہے امام مالک بن انس نے ریکارڈ کیا ہے عبید بن حنین سے حدیث جو کہ ابو ہریرہ نے سنی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گیا اور انہوں نے سنا ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، کہ اس پہ واجب ہو گیا. تو ان سے پوچھا، میں نے پوچھا ان سے کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گیا، انہوں نے کہا جنت، جنت اس پہ واجب ہوگی. ایک اور لفظ کے اندر آیا کہ اس سے محبت جو ہے اس کی وجہ سے اس پہ جنت واجب ہو گئی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا صحابی کو کہ کہو. ان کا کیا کہوں، ان کا کہو، ان کا کیا کہوں، تو کہا کہ کہو قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے. اور جو شخص قل هو احد پڑھے اور دو صورتیں جس میں آپ نے وہ مانگنی ہے، کیا کہتے ہیں، پناہ مانگنی ہے، جیسے کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، جب بھی تم شام ہو جائے تو ان قل هو الاحد اور یہ دونوں سورہ فلق سورہ ناس پڑھو، اور صبح جب بھی ہو تو 3 دفعہ پڑھو، ٹھیک ہے، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، تو تمہارے لیے کافی ہو جائے گا ہر روز کے لیے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہ کافی ہو جائے گا ہر روز کے لیے. تو بیسیکلی کافی کس لحاظ سے ہوگا، جو ہے وہ اکثر تفسیر میں آتا ہے کافی ہو جائے گا ہر شر سے حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ ہر شر سے تم بچ جاؤ گے اور اللہ کی نا بیسیکلی تمہیں خوشنودی حاصل ہوگی. تو اس حوالے سے بات ہے. جو اونچ نیچ ہو اللہ اسے معاف کرے، لیکن اس طرح کی بات تھی تفسیر کے اندر ایک جگہ. اور یہ ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ کلو اللہ کے ذریعے سے دعا مانگی کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے نام کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، تیرے عظیم نام کے ذریعے سے، اور جو ہے وہ تو جو ہے وہ ایک ہے اور تیرا کوئی اور ہمسر نہیں. وہ پوری کلو اللہ کی ورڈنگ ہے، اس نے وہ یوز کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ویرلی ہی از آسکڈ ہم، اس نے اپنے اپنے رب کے عظیم ناموں سے اللہ کو پکارا ہے، ٹھیک ہے، اور جو شخص اللہ کے اس عظیم نام سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی جواب ضرور دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھی اس کے ذریعے سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی سوال کرے گا اللہ اس کو عطا کرے گا، جو بھی اسے پکارے گا اللہ اس کی ضرور سنے گا. تو یہ اس کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اللہ جو ہے وہ عرش پہ آپ کی سنتا ہے اگر آپ سورہ اخلاص یا ان ورڈنگ کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس جو ہے وہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک کے اپنے ہاتھ کو جو ہے چہرے اور جو ہے جسم کے سامنے جو ہے وہ مل لیتے تھے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے بچھو نے ڈسا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کے پانی اور نمک منگوایا اور اس کے اوپر ملا، اور ساتھ میں جو ہے اس کو لے کے جو ہے اپنے زخم کے اوپر ملا، اور ساتھ میں ملتے ہوئے سورہ کافرون، سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھی، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جب بچھو نے ڈسا اس کے بعد پانی اور نمک منگوا کے پانی اور نمک کو جب زخم کے اوپر ملا، اسے ملتے ہوئے جو ہے وہ دم کیا بیسیکلی سورہ کافرون، سورہ احد اور سورہ جو ہے وہ ناس کے ذریعے سے. تو یہ ہوگی بیسکلی اس کی جو ہے وہ انیشل فضیلتیں، ٹھیک ہے،
کہ اللہ کی محبت کے لیے، جنت کے لیے، شفا کے لیے، حفاظت کے لیے، یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سورہ اخلاص بہت عظیم ترین ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مقام ہے. تو اللہ ہمیں اس کی محبت عطا کرے، اس کو بار بار پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا کرے. ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ ہماری دعائیں سنے اور ہمارے حاجات پورے کرے، آمین. تو اب جو ہے بیسیکلی تھوڑا سا ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تھوڑا تجوید کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے جو ہے یہ مواز کا جو تجوید والا قرآن ہے اس کی تصویر کھینچ کے لگائی ہوئی ہے. تو بیسیکلی اس کے اندر مزے کی بات جو ہے نا وہ بتانے کی، ایک تو یہ ہے کہ صرف 4 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو بھی اگر صحیح طرح پڑھ لیں تو بڑا فائدہ ہو جائے گا. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ حروف جو ہیں وہ ہرے لیٹر کے ہیں. ٹھیک ہے، قاف ہرا ہوا ہے، لام اللہ کا ہرا ہوا ہے، صاد ہرا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہرے ہوئے ہیں اس کے نیچے لکھا ہوا ہے تفخیم. یہ ہر حروف جو ہے یہ ذرا موٹے کر کے پڑھنے ہیں. ان کو کس طرح؟ اگر ہوتے ہیں نا کا، جو کاف ہے ڈنڈے والا، سی نا کا. ٹھک ہے، وہ یہ کا جو ہوتا ہے وہ حرف ہمس کہتے ہیں، جس کے اندر نا ہلکی سی کہہ لو سیٹی نکلتی ہیں یا ہوا نکلتی ہے، وسپر. ٹھیک ہے نا، وسپر کہتے ہیں اردو میں جو ہم سرگوشی کرتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے، تو کا اور تا بھی نا، تا اور کھا جو ہے وہ وسپر والے ساؤنڈ ہے. تو یہ ہو گیا ہلکے حروف. ٹھیک ہے، اسی کا کو جو اگر آپ موٹا کریں آ، ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی یہ بنے گا. ٹھیک ہے، اس کی ایک ایگزامپل اچھی میں یہ دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ آ. ٹھیک ہے، اور ایک نا آ. ٹھیک ہے نا، ادھر آ. اور اگر ہم کسی نے اس نے کیا کیا تو یہ آ اور آ. ٹھیک ہے، دونوں اگر دیکھیں ہم گول نہیں کر رہے، ہم آ. تو بیسیکلی ہمارا جو منہ کا زبان ہے نیچے والا حصہ جو ہے وہ ذرا نیچے ہو کے موٹا کر دیتا ہے، منہ کے اندر کے حصے کو اس لیے موٹا ہوتا ہے. دوبارہ پریکٹس دیکھیں ذرا، اگر آ آ. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے، ہم نہیں کر رہے، نہیں کر رہے، آ. تو یہ کا. ٹھیک ہے، تو یہی پرنسپل ہے جو ہر موٹے لفظ میں آپ کو ہوگا. جب بھی آپ کو مشکل پیش آئے تو یہ آ کو پریکٹس کریں، کا قا اور ذا وا، اور جو بھی اس طرح کے حروف ہوں گے ہم کرتے ہیں ان ساتھ ساتھ. تو یہ قل ہو اللہ، اب یہ ہو اللہ نہیں، ہو نہیں ہے، ہو اللہ، اور یہ اللہ. ٹھیک ہے، اللہ نہیں، اللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں لا 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 لا. ٹھیک ہے، قل ہو اللہ احد. ٹھیک ہے، اور یہ دال دیکھیں آپ لال ہے، سارے دال سوری بلو ہوئے ہیں. تو یہ حروف قلقلہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس نے آواز نے ٹکرا کے واپس آنی تھوڑی سی. احد، احد نہیں، احد. آواز ٹکراتی ہے پہاڑوں سے تو واپس آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ پرنسپل ہے کہ احد نہیں، احد. ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سا 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 سا. تو یہ صمد. ٹھیک ہے، اور سا مد، سا کے بعد میم کو موٹا نہیں کر دینا، سا مد. ٹھیک ہے نا، تو یہ غلطی ہوتی ہے عموماً، کیونکہ آپ سو کے بعد موٹا اگلا آگے موٹا کرتے ہیں، سو مد. ٹھیک ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے، تو یہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، تھوڑا سا لمبا کر دینا ہے، کل ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی بہت چیزیں ہیں، اس کو جب آپ کسی اور قاری کا بھی سنیں گے یوٹیوب پہ تو آپ کو اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں مزید. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ قل هو اللہ احد کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، اس کا جو ہے نا کوئی اور ملٹیپل نہیں ہے. جو ڈفرنٹ خدا مانتے ہیں وہ ایک خدا ہے بس. ٹھیک ہے، تعداد میں ایک ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ الصمد. اب یہ سمد ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے نا، اب یہ سمد کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سمد کا جو ہے نا وہ مطلب انہوں نے کہا ہے جس کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی ہے، کمپلیٹ بادشاہت ہے، کمپلیٹ اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کی وجہ سے اس کو کسی اور سے کچھ لینے کی، کچھ اور مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس ساری بادشاہت ہے، آپ کے پاس ساری طاقت ہے، آپ کے پاس سارا علم ہے، آپ کے پاس ساری حکمت ہے، تو آپ کو نہ طاقت، نہ بادشاہت، نہ ملک، نہ علم، نہ حکمت،
نہ رزق، کچھ چیز کی کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ اس کی طرف سے ہے. تو وہ اس طرح کا بے نیاز ہے بیسیکلی. تو اس لیے جو ہے وہ بے نیاز تو ایک لفظ آیا تھا کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس کا میننگ ہے سمد کا وہ یہ ہے کہ جس کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی ہے، کمپلیٹ چیزیں اس کے پاس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سمد کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ لاجک کی بات آتی ہے کہ نا کہ بھئی کہ خدا وہ ہے جس نے جو ہے نا ہر چیز کو پیدا، اگر کوئی چیز پیدا ہوئی ہوئی ہے تو اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، تو اس لیے خدا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتے ہیں اچھا اگر ہر چیز کا پیدا کرنے والا کوئی ہے تو خدا کا پیدا کرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ ڈاکٹر سر کہتے ہیں کہ بھئی قرآن اسی وجہ سے لاجک کے ذریعے سے خدا کو نہیں مناتا. وہ کہتا ہے کہ بھئی مورلی اور جو ہے وہ فطری طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کہ خدا بس وہ ہے جو نہ کسی سے بنا ہے نہ اس سے کوئی بنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے دماغ میں ڈیفینیشن بٹھا لینی ہے. ٹھیک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسا کوئی مثال ہے ہی نہیں. کہ ہم کوئی بھی انسانی ایٹریبیوٹ کہہ لیں کہ بھی ہم ایسے دیکھتے ہیں تو اللہ ایسے دیکھتا ہوگا. اکثر حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں مومن کا دل، کوئی اس طرح کی باتیں آتی تو ہمارے دماغ میں اللہ انسانی کوئی شکل اگر آ رہی ہے، اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے دماغ میں ایک خدا کا روپ تراش لیا ہے. تو دیٹ از ناٹ رائٹ. تو آپ نے جو ہے وہ کسی قسم کا انسانی یا کوئی بھی جو ہے وہ آپ نے، اب جو آپ کو کہ جیسا اللہ نے اپنے آپ کو خود ڈسکرائب کیا ہے ہم ویسے جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم خود دماغ میں کچھ تشکیل نہیں کریں گے. جو جیسا ہے وہ ویسا ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے بیسیکلی. تو اس حوالے سے کچھ ایکسٹرا جو آیتیں ہیں جو کہ اللہ کی مزید ان باتوں کو واضح کرتے ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کے اندر سورہ انعام کی 101 آیت ہے، اس کے بدیع السماوات والارض. ٹھیک ہے، وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمان اور زمین کو. ٹھیک ہے، تو آسمان اور زمین کو جس نے فرام نتھنگ پیدا کر دیا. ٹھیک ہے، یہ فرام نتھنگ کا ورڈ کہاں سے آ گیا؟ بدیع السماوات والارض، ہم کہتے ہیں تخلیق کیا. ٹھیک ہے نا، تخلیق انسان کو کیا، لیکن بدی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر صاحب نے اس کا سمجھایا مطلب کہ بدی یہ ہے کہ جس طرح تخلیق جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ پہلے مٹیریل موجود ہے، را مٹیریل موجود ہے، مٹی تھی، پانی تھا، ملا کے انسان کو بنا دیا. ٹھیک ہے نا، پہلے را مٹیریل تھا. ٹھیک ہے نا، جس چیز کا را مٹیریل ہی نہ ہو، اس کا وجود ہی نہ ہو، فرام سرے سے خالی اسپیس کے اندر سے اچانک میٹر پروڈیوس ہو جائے، اسے بدی کہتے ہیں. اسی لیے جو ہے وہ بدع جو ہے نا وہ اسی بدی کے روٹ ورڈ سے نکلا ہوا ہے کہ بدعہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بیس کوئی نہیں ہوتی ہے، اس عمل کی بیس نہیں ہوتی ہے، اور پھر اچانک کوئی عمل آ جاتا ہے کہ یہ بھی دین میں ہے، حالانکہ اس کی بیس کوئی دین میں ہوتی نہیں ہے. تو بدعت بھی یہی ہے کہ دین میں نہ ہو، اچانک کوئی ایڈ ہو جائے، حضور نے نہیں بتایا، آپ نے ڈال دیا. تو بدیع السماوات والارض کہ فرام نتھنگ اللہ نے آسمان اور زمین کو پروڈیوس کر دیا. بگ بینگ کہتے ہیں، بگ بینگ سے پہلے کہتے ہیں کہ میث تھا، وہ کہاں سے آیا؟ تو اس طرح کی بات ہے. اگلی آیت کہ اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں. تو اللہ نے قرآن کے اندر یہ لاجک پیش کی کہ بھی آپ کہتے ہو اچانک اس نے پروڈیوس کر دیا، لیکن پورے کائنات کے اندر بغیر بیوی کے، بغیر فیمیل ورژن کے تو کچھ پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، اور اس نے تو ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ مزید اس کی صفت بیان کر دی. سورہ مریم کے اندر بھی 88 to 95 یہ کہا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. کرسچنس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دیکھو تم یہ ایک بہت بھاری بات لائے ہو. ٹھیک ہے، یہ بھاری کی جگہ جو عربی لفظ یوز ہوا ہے وہ لفظ ہے کہ ایسی بہت تعجب والی بات ہے، جو کہ بڑی گمبھیر بات ہے، بہت ہی بدترین بات ہے، کہہ رہے ہو نا. تو وہ یہ بہت بھاری بات کرتے ہیں. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے. اب اس آیت کو تھوڑا سا اور سمجھیں کہ بھئی یہ انہوں نے اتنی بڑی جو ہے وہ اللہ پہ تہمت باندھی ہے کہ اللہ نے بیٹا جن دیا. ٹھیک ہے، کہ اتنی بری بات ہے کہ یہ اگر جو ہے وہ اللہ طاقت دے دے ہر چیز کو سمجھنے کی اور ریئیکٹ کرنے کے لیے، تو آسمان پھٹ جائے. اتنی اتنی جو ہے وہ خطرناک بات کر دی انہوں نے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. اور یہ بات رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. نہیں ہے کوئی آسمانوں اور زمین میں مگر وہ آئے گا رحمان کے حضور بندے کی حیثیت سے. اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور پوری پوری گنتی کر رکھی ہے، اور قیامت کے دن سب کے سب آنے والے ہیں اس کے پاس اکیلے اکیلے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اللہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے ایسا کوئی نہیں ہے، سب نے میرے پاس ہی آنا ہے اینڈ میں نے سب کو تخلیق کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو تم نے کسی اور کو میرے برابر بنا دیا ہے کہ جیسے کہ وہ اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، سب کا حساب ہوگا، سب میرے سامنے بندے کی صورت میں آئیں گے. صحیح ہے، سب میرے ماتحت ہیں بیسیکلی.
اور اس طرح سورہ انبیاء میں بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے اس سے، بلکہ وہ اس کے مکرم بندے ہیں۔ تو بیسیکلی جو جن نبیوں کو تم لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بیسیکلی ہوں گے مقرب لوگ ہوں گے، جس وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے وہ عزت بخشی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کو اللہ کا بیٹا بنا دو، ٹھیک ہے؟ وہ اور اگلی آیت میں وہ سبقت نہیں کرتے اس سے بات میں، اور وہ اس کے حکم ہی کی تعمیل کرتے ہیں، مطلب کہ وہ اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں کرتے کہ بھئی ہم کوئی اللہ کے کچھ ایسے ہیں ویسے ہیں، وہ بس کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن کے اندر ہے، سورہ کاف کے اندر بھی، کہ میں تم جیسا بندہ ہوں، بشر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو بیسیکلی یہ ماجرا ہے۔ اور سورہ صفات کے اندر صفات کے اندر بھی ہے، اور انہوں نے تو اللہ کے اور جنوں کے درمیان بھی نسبی رشتہ قائم کر دیا ہے، حالانکہ جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ تو گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، یعنی کہ جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ وہ ایسے ویسے ہیں، وہ خود بھی جانتے ہیں بھئی یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہمارے بارے میں، نہیں کیا کچھ گڑ رہے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے؟ اور تمیمت داری کا واقعہ جو ہے وہ تفسیر میں نہیں تھا، لیکن مجھے وہ یاد آ گیا۔ ان کی زندگی کے بارے میں جو آتا ہے کیسے وہ کنورٹ ہوئے تھے، کہ وہ جب پہاڑوں میں موجود تھے، ٹھیک ہے، گزر ہو رہا تھا، اور اس وقت کیا تھا، یہ مشہور تھا کہ بھئی پہاڑوں کے دیوتا ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، تو ان سے پناہ مانگ لیا کرو تاکہ رات کو آپ کو نہ تنگ کریں، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں نے رات کو بسیرا کیا، اور وہاں پہ انہوں نے کہا بھئی اے پہاڑوں کے دیوتا، ہم تم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو پہاڑ کے دیوتا جو تھے وہ ایک لحاظ سے کہہ لو آپس میں ہنستے تھے کہ بھیا یہ کیا انسان ہے، اللہ نے ان کو کیا کچھ عطا کیا، اور جو ہے نا یہ ہم سے مانگ رہے ہیں، ہم تو تخلیق ہیں بیسیکلی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو مکہ کے اندر جو ہے وہ تو نبی آ چکا ہے، تم اس کے خدا سے کیوں نہیں پناہ مانگتے، ہم سے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو وہ ان کو تب پتہ لگا، جنہوں نے ان کی تبلیغ کی، وہی جا کے پتہ کرو نبی کے بارے میں۔ تو بیسیکلی جو ہے وہ جنہوں کو بھی معلوم ہے کہ بھئی ہم تو ایسے کچھ نہیں ہیں، اللہ ان کی ایسی بات ہے، وہ اس عالم ارواح والے فیز میں ہے جن کو شاید اللہ نظر آتا ہے، جیسا بھی ماجرا ہے۔ تو یہ بیسیکلی حقیقت ہے چیزوں کی۔ تو صحیح بخاری کے اندر ایک اور جگہ یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی صابر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے جو کہ اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں سنتا ہے کہ بھئی اس نے بیٹا جن لیا، یعنی کہ وہ اس طرح کی باتیں سن کے بھی وہ صبر کر رہا ہے کہ زمین آسمان پھاڑ نہیں رہا ہے، لوگوں کو تباہ نہیں کر رہا ہے، اور پھر بھی ان لوگوں کو رزق دے رہا ہے، ان کو جو ہے وہ صحت یاب کر رہا ہے جب بھی وہ بیمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی صابر نہیں ہے کہ اپنے بارے میں اس طرح کی تہمتیں، اور اکثر آتا ہے کہ تمام کی گلیاں جو بھی غلط باتیں کہنے کے باوجود اللہ ان سے جو ہے تبھی اس طرح پیش آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بخاری شریف کے اندر بھی یہی ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ بنی آدم نے جو ہے وہ مجھے ایک تو پکارا، اسے ڈینائی کیا، اور اس کے پاس کوئی ایسا حق نہیں تھا کہ مجھے جو ہے ڈینائی کرے، ٹھیک ہے نا، میری جو ہے وہ مجھے میرا کفر کرے، اور الٹا مجھے جو ہے وہ ابیوز کرتا ہے، میرے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، اور اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے، ٹھیک ہے؟ اور اس حوالے سے کہ وہی کہ مجھے میرا کفر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی کہ اس نے مجھے بنایا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی وہ کہتا ہے کہ اللہ نے تو مجھے بنایا ہی نہیں، تو وہ بیسیکلی ڈینائی کرتا ہے مجھے، اور جب وہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ بیٹا بنایا، تو بیسیکلی وہ مجھے گالی دیتا ہے، وہ مجھے بارے میں غلط بات کرتا ہے، اور میں تو ایک ہوں، اور میں سیلف سفیشینٹ ہوں، میں بے نیاز ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ میں نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ میرے سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور میرے ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو تھی وہ تمام احادیث تھی جو تفسیر کے اندر موجود تھی ابن کثیر کے اندر۔ تو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں سورہ اخلاص کی تفسیر۔